انصاف میں آج کل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس کے اوپر بحث بھی بہت ہوتی ہے اور ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں بھی بہت ہیں۔ کون عمران سے ملنے گیا، کیوں ملنے گیا، اجازت کس نے دی، بلایا کس نے، عمران کو باہر آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ سے کون ملے گا، کون سنسیئر ہے، کون اسٹیبلشمنٹ سے ملا ہوا ہے، بشرا بی بی کے گروپ کا کون ہے، علیمہ خان کے گروپ کا کون ہے، یہ اتنے ایک دوسرے کے اوپر پوری پارٹی الزامات لگا رہی ہے۔ اور کچھ نیچرل ماضی میں بھی ہم یہ دیکھتے تھے کہ نواز شریف جیل میں ہے تو پارٹی نیچے سے کھسک جاتی تھی، ٹوٹ جاتی تھی، لیکن ابھی بھی صورتحال شاید جو ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کے اندر ایک ایسا سیناریو ہے جس میں یہ لگتا ہے کہ اس کے اوپر کچھ سینٹرلائز کنٹرول، کوئی لیڈرشپ کا کسی کا ہے ہی نہیں ہے۔ عمران نے کیا کسی کو آتھورائز کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے؟ اس کی سگنیفیکنس پاکستانی سیاست کے جو حالات ہیں ماضی کے 70-75 سال کے، اس کو سامنے رکھیں تو بہت اہمیت کی حامل ہے۔ پاکستانی سیاست میں آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تمام ماضی میں تمام بڑی سیاسی جماعتوں کو انٹریکٹ کرتے دیکھتے ہیں، وہ پی ایم ایل این ہو، پیپلز پارٹی ہو، ہر ایک نے وقتاً فوقتاً یہ کام کیا اور چوری راستے بھی کیا، چھپ چھپا کے بھی کیا اور کھلے عام بھی کیا۔ تو پروگرام میں ابھی جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہیں، پاکستان تحریک انصاف سینئر رہنما ہے اور اس تمام 2-3 سال کے عرصے میں کافی دباؤ کا شکار بھی رہے، ہم انہیں مختلف سچویشنز میں بہت مشکل میں بھی دیکھتے رہے، میں ساری چیزوں کو دہرانا نہیں چاہوں گا۔ ان کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا ہے کہ عمران خان نے ان کو آتھورائز کیا ہے، ان کو اجازت دی ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات چیت کا دروازہ دوبارہ کھولیں۔ تو آج جاننا چاہیں گے کہ وہ دروازہ کیسے کھلے گا، کیا عمران نے اجازت دی یا نہیں دی۔ ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہے اعظم سواتی صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف سے۔ سواتی صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ سر۔ آپ کی کب ملاقات ہوئی عمران خان سے آخری؟ سر یہی جو عید کے بعد، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، میں تھوڑا سا اس پہ 1 منٹ لوں گا کہ 5-6 دفعہ میں گیا، 2 دفعہ میرا باقاعدہ پارٹی لیڈرشپ نے میرا نام جو ہے بھیجا اور مجھے اجازت نہیں ملی۔ صبح اللہ کے سامنے جو ہے میں گڑ گڑایا، رویا ہے پروردگار، یا اللہ میرے لیے راستہ آسان کر دے۔ وہاں گیا اور اللہ تعالیٰ نے وہ راستہ آسان کر دیا۔ تاریخ ذہن میں کس دن ملے تھے، کس ڈیٹ کو ملے تھے؟ سر مجھے جس دن ملا تھا آپ کے پاس وہ ہے، مجھے صحیح تاریخ پتہ نہیں ہے کہ کون سی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ عید کا دوسرا دن تھا۔ وہ 1 اپریل تھی، 1 اپریل کو اس میں لطیفے بھی کافی چل رہے تھے۔ کو نہیں، میرا خیال ہے 2 کو تھی۔ اچھا 2 تھی۔ ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے۔ عمران سے کیا تو بات؟ اب اس کے بعد جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہراج جو ہے وہ کھل گیا کہ یہ کیوں ملا اور کیا۔ وہ تو آج کل ساری راجہ صاحب کوئی بات نہیں سر، اور بیرسٹر گوہر کی بھی لڑائی ہو رہی ہے سر جی، بیرسٹر علی ظفر کے ساتھ بھی ایشو سامنے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جتنے بھی میرے باہر بیٹھے ہوئے دوست یا یہاں پہ لاگرز ہیں، سب میرے دوست ہیں، سب نے میرے لیے آواز اٹھائی ہے۔ صحافت کے لیے انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے۔ آج کل تنقید بھی آپ پہ ہو رہی ہے۔ اللہ کا شکر ہے جی، میں تنقید کو مثبت طور پہ لیتا ہوں، اور میں مطلب کبھی بھی ان کو کوئی برا بلا نہیں کہتا۔ کوئی کہتا ہے کہ مجھے جرنیلوں نے جو ہے پی ٹی آئی کو تباہ کرنے کے لیے ڈال دیا ہے، کوئی کہتا ہے کہ کوئی ٹمبر مافیا ہے اس کے ذریعے میں ہے۔ یار خدا کا مانو یار، اچھا تھوڑا سا ہو جائے عمران سے آپ کی بات کی۔ ایک اگر کارکن جس کو عمران خان ذاتی طور پہ جانتا ہے، اور جس آگ میں کھڑا ہوا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ خدا کے فضل سے کوئی آدمی عمران خان کے سامنے اس طرح نہیں کھڑا ہو سکتا جس طرح مجھے خدا تعالیٰ نے۔ اس لیے کہ مشن ہے۔ مشن کیا ہے؟ مشن عمران خان نہیں ہے، عمران خان کے ہے، عمران خان کے اس ملک کو آزاد کرنا ہے، ان اداروں کو آزاد کرنا ہے، قانون اور آئین کی حکمرانی لانی ہے۔ یہ ہے وہ عمران خان کا عزم جس کے لیے اعظم سواتی کھڑا ہے۔ عمران نے آپ کو کیا بولا؟ سر سیدھی جتنے بھی لاگرز نے بات کی ہے، آپ نے لفظوں میں بتا دیں، ان کو چھوڑ دیں۔ میں انتہائی ادب سے کہتا ہوں کہ وہ سچ نہیں تھا۔ اپنی زبانی بتائیں عمران نے کیا بولا؟ سچ یہ ہے کہ نہ میں نے جیل میں اپنی یہ بات کی کہ جی میں 1100 لوگوں کو سنبھال رہا تھا، نہ میں نے اور کوئی تعریف کی۔ میں نے سیدھا یہاں سے وہ سٹارٹ کیا تھا کہ جی 2022 کے اندر جو ہے کیا ہوا تھا، پارٹی والوں نے مجبور کیا تھا آپ کو کہ آپ بات چیت کریں۔ جنرل آصف منیر صاحب نے ابھی آرمی چیف کا جو ہے عہدہ لیا تھا، اور پھر ایک وقت میں آپ نے مجھ کو جو ہے یہ کہا کہ آپ جاؤ۔ ایگزیکٹلی یہ ورڈ تھے۔ نومبر 2000 بات آپ نے حوالہ دیا نومبر 2022 کا۔ یہ نہیں، یہ دسمبر 2022 کی اور جنوری 2022۔ دسمبر اور جنوری 2022 میں ملاقات ہوئی کسی سے؟ جی ہوئی تھی۔ کس سے ہوئی تھی؟ نہیں، میں دیکھیں کسی بھی ڈائریکٹ آدمی سے نہیں ہوئی تھی، اس لیے میں کسی کو جانتا نہیں تھا۔
میری جو اس دن میں نے کہا ہے کہ عاصم منیر صاحب کے دوست یا اس کے استاد اور اس طریقے سے جو ہے ڈاکٹر علوی صاحب جس کو میں انتہائی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ ایک عمران خان کا دوست ہے، اس کے ذریعے سے ہم نے کوشش کی. میں بار بار خان صاحب کا پیغام لے کے آتا تھا پریزیڈنٹ ہاؤس کے اندر، اور اس طرح ایک دوسرے اینکر صاحب تھے بہت ہی، آج بھی میں ان کی اتنی تعریف کروں جس کی کم ہے. ہر ایک نے یہ کوشش کی لیکن ہم اس وقت کامیاب نہیں ہوئے. اور کامیاب کیا ہونا تھا؟ کوئی ڈیل تو نہیں کرنی تھی، خدا کے بندو بات چیت کرنی تھی، جس کا خان صاحب میں دیکھیں نا، میری اتنی وضاحت کے بعد کہ بات چیت اس کو جو ہے ان سب نے لے لیا کہ جی کوئی ڈیل کرنا ہے. بھائی ڈیل کس بات؟ ابھی جب آپ 2 اپریل کو عمران خان سے ملتے ہیں اور آپ نے انہیں دسمبر اور جنوری 2022 والی پرانے واقعے کا حوالہ دیا، صرف میں نے یہ حوالہ دیا اور اس کے بعد میں نے کہا کہ مجھے اجازت ہے جی، تو انہوں نے کہا کہ یہ لوگ نہیں مانیں گے. آئے یہ ضرور کہا. آپ نے دوبارہ اجازت مانگی اب 2 اپریل 2025 کو، یہ ضروری تھا. اجازت ہے اب یہ ضروری میں دوبارہ بات چیت شروع کروں اسٹیبلشمنٹ سے، تو عمران خان نے کیا کہا؟ یہ ضروری تھا کہ عمران خان نے کہا کہ وہ لوگ بات چیت نہیں کریں گے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کوئی انتقام نہیں لوں گا. بالکل وضاحت کے ساتھ کہا. اور آپ کو اجازت دی کہ آپ نام لے کے کہا کہ میں کوئی انتقام نہیں لوں گا، اس لیے کہ میرا ملک ڈوب رہا ہے، ملک تباہ ہو رہا ہے، اس ملک کی خاطر. یہی بات ہوئی. اس ملک کی خاطر آپ کو یہ کہا کہ آپ جائیے اور دوبارہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کریے؟ بالکل کہا. آپ کو کہا براہ راست کہا اعظم سواتی صاحب جائیے اور آپ رابطہ کریے؟ بالکل کہا. پھر آپ نے رابطہ شروع کیا؟ سر جی اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو جگہ جگہ سے جو ہے ناقدین، جگہ جگہ سے، میرا یہ خیال ہے کہ ان لوگوں کا تو بہت بڑا قد ہے. اگر میرا ملک جو ہے مجھ جیسے عاجز انسان، کمزور انسان کی کسی بات چیت سے، جس کے کلازٹ کے اندر جو ہے کوئی خفیہ چیز نہیں ہے، جو ڈیل نہیں کرے گا. پھر آپ نے رابطہ شروع کیا؟ جی میں نے کیا. ہوئی بات آپ کی کسی سے؟ سر آج میں نے شروع کیا ہے. آج شروع کیا؟ آج اللہ کا نام لے کے شروع کیا. کوئی اکیلا. مثبت رسپانس ملا؟ سر یہ میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ میں آپ کو کہہ دوں، بلکہ واقعہ بتا دوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے علم کی طاقت کی بنا پہ یہ کہا تھا اپنے بیٹوں کو کہ جب تم مصر میں داخل ہو تو سب ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، تاکہ لوگ تم کو جمگٹھے کے طور پہ یا طاقت کے طور پہ نہ دیکھیں. لیکن میں مشیت خداوندی کو کنٹرول نہیں کر سکتا. میرا کام نہ ہے ہی انہیں کوشش ہٹانے میں کی آپ بات کو کی. چھوٹا سا واقعہ جنرل عاصم منیر سے یہی کہا، محسن نقوی ایماندار ہیں، کہ لیکن وہ جب میں آخری جلسہ، بلکہ پورے پاکستان میں جلسے جو ہے خان صاحب کے میں نے کرائے، شرکت کی، پٹھانوں کو لے کے آیا. سب سے بڑا جلوس جو ہے سینیٹر فیصل جو ہے اس بات کا گواہ ہے، سب سے بڑا جلوس ہر جگہ میرا ہوتا تھا، کراچی سے لے کر کشمیر تک، چترال تک.